پلیز مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کے پیسے جلد واپس کر دوں گی۔ میرے ابو ہاسپٹل میں ہیں، اگر ان کا علاج نہ ہوا تو وہ مر جائیں گے۔ منہ مانگے پیسے تمہیں مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ آج 30 سالہ مغرور ذوحان خان اپنے دشمن کی بیٹی کو شادی کی آفر کر رہا تھا۔ 19 سال کی عروش نے ان پیپرز پہ سائن کر دیے اور اگلے ہی لمحے ذوحان خان اسے کمرے میں لے جاتے۔ کالج کی سب سے بگڑی رئیس زادی عروش مامون، کوئی بھی اس لڑکی سے پنگا نہیں لیتا تھا، بلکہ جو وہ چاہتی چٹکیوں میں حاصل کر لیتی۔ کالج کی بہت سی لڑکیاں اس کی دوستی کو ترستی تھیں۔ اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے گفٹس دینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اے عروش، یہ تو کافی مہنگا نہیں لگ رہا؟ سنبل نے اس کے دیے ہوئے ایک گفٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ امپورٹڈ پرفیوم کی بوتل تھی۔ سنبل کو وہ گفٹ لیتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ ارے اتنا مہنگا نہیں ہے میری جان، رکھو اس کو، یوز کرو، اس کی خوشبو بہت مزے کی ہے، جسٹ لائک اٹ۔ عروش نے ایک ادا سے مسکرا کے کہا۔ یار یہ گھڑی بھی بہت ایکسپینسو لگ رہی ہے، تمہاری چوائس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ عروش کی دوست نیلم نے اس کی دی ہوئی گھڑی کو کلائی پہ پہنتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، عروش کی چوائس سب سے الگ اور سب سے جدا ہوتی ہے۔ اب ایک بات تم سارے کان کھول کر سن لو، 2 دن بعد میری برتھ ڈے ہے اور تم سب نے آنا ہے میری برتھ ڈے پہ۔ آپ کو گفٹس لانے نہیں بلکہ آپ کو میری طرف سے گفٹس ملیں گے۔ مینس کہ ابھی تم یہ ہمیں گفٹس دے رہی ہو اور ہم جب تمہاری برتھ ڈے پہ آئیں گے تو ہمیں پھر سے گفٹس دو گی؟ یس، عروش نے ایک ادا سے مسکرا کے کہا۔ یار عروش، دوست ہو تو تم جیسی، بہت ہی بڑا دل ہے تمہارا۔ سنبل نے اس کی دل سے تعریف کی تو عروش کی گردن اکڑ سے اور تن گئی۔ مامون شمسی، مشہور بزنس مین کی اکلوتی بیٹی عروش مامون شمسی کی آج بہت بڑی پیمانے پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی اور انہوں نے اپنے حلقے کی ہر امیر فیملی کو انوائٹ کیا تھا۔ اس وقت ان کی بیٹی باربی فراک میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ ایک سپوٹ لائٹ اس کے اوپر جگمگا رہی تھی۔ وائٹ کلر کے باربی فراک میں وہ بالکل چھوٹی سی باربی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ہر کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک تھا۔ ایک تو وہ خود اتنی نازک تھی اور اوپر سے دولت نے مزید اس کو نکھار دیا تھا۔ مامون شمسی اپنی 18 سالہ بیٹی کا ہاتھ تھامنے کے لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنی بیٹی کی جانب ہتھیلی پھیلائی تو اس مغرور حسینہ نے اپنی ہتھیلی باپ کے ہاتھ میں تھمائی اور لائٹ میوزک میں وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آنے لگے۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ اس کی خوبصورتی کو کیمرہ مین مختلف پوز میں تصویروں میں قید کر رہا تھا۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں عروش مامون شمسی نے باربی ڈال کا کیک کٹ کیا۔ اس کی فرینڈز نے اس کو آگے بڑھ کے بہت پیار سے وش کیا، جسے وہ بہت اکڑ کے ساتھ قبول کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے لائٹ بند ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے نصیر؟ اسود، اکرم، یہ لائٹ کیوں؟ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ لائٹس واپس آن ہوئی، پر اپنے پہلو کی جانب نگاہ گئی تو ایک دم دل کو کچھ ہوا۔ ان کی بیٹی جو ابھی کچھ دیر پہلے ان کے پاس ہی کھڑی زندگی سے مسکرا رہی تھی اور اب وہ وہاں نہیں تھی۔ عروش، عروش میری بیٹی! وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگے۔ سبھی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اچانک سے عروش غائب ہوئی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ اچانک کوئی نہیں جانتا تھا۔ عروش! وہ چلائے، لیکن ان کی بیٹی عروش کہیں نہیں تھی۔ عروش کو ہوش آیا تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ دماغ پہ زور دیا تو سب کچھ یاد آنے لگا۔ ایک خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ سر میں درد بھی تھا اور سر چکرا بھی رہا تھا۔ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اندازے سے دروازے کی جانب بڑھنا چاہا کہ دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے گری تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ عروش نے اپنی ٹانگ سے وہ زنجیر اتارنی چاہی، لیکن سب بے سود رہا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو، کوئی ہے؟ وہ چلا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں وہ قید کی گئی تھی وہاں تو کوئی زیرو تھی ہی نہیں۔ ارد گرد گھنا جنگل تھا اور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ وہ کوٹیج تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے یہی سمجھ آئی کہ رات ہو گئی ہے۔ اسے اپنے گھر کی یاد ستائی، اپنے بابا کی۔ آج تو اس کی برتھ ڈے تھیم کیک ہی صرف کٹ کیا تھا، اور یہ سب۔ بابا، بابا پلیز کم سیو می۔ وہ وہیں بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رو دی تھی۔ بابا مجھے یہاں سے لے جائیے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت تو اب اس کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ وہ مغرور لڑکی اپنی ساری اکڑ کھونے والی تھی۔ کافی دیر آنسو بہاتے گزر گئی کہ ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عروش کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ سانس روکے وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔
اکرم خان، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، ہر حال میں۔ مامون شمسی اس وقت غصے کی انتہا سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ پولیس کی مدد لیں، اکرم خان نے مشورہ دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ جانے کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یقیناً پیسوں کی خاطر کڈنیپ کیا ہوگا میری بچی کو۔ وہ معصوم ہے اکرم خان، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طرف اپنے آدمی پھیلا دو۔ مجھے میری بیٹی ہر حال میں صبح سے پہلے صحیح سلامت واپس چاہیے، سنا تم نے؟ مامون شمسی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ پولیس سے مدد نہیں لے پا رہے تھے۔ جس نے بھی عروش کو کڈنیپ کیا وہ پکا اور شاطر تھا، جس نے ان کے پہلو سے ان کی بیٹی کو کتنے آرام سے کڈنیپ کر لیا۔ اگر وہ پولیس کی مدد لیتے تو وہ کڈنیپر سب جان جاتا، اور ایسی صورت میں وہ عروش کے لیے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ان کے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ کب سے موبائل ہاتھ میں تھامے وہ کڈنیپرز کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہ تھا۔ لیکن شام سے رات ہو گئی، ابھی تک کسی کڈنیپر نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سر، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، اکرم خان نے پریشانی سے کہا کہ تبھی مامون شمسی کے موبائل پہ ان ناؤن نمبر سے کال آئی۔ مامون شمسی کے ساتھ وہاں موجود سب الرٹ ہوئے۔ کال سپیکر پہ ڈالیے، ان کے دوست شہزیب صاحب نے ان کے پاس آتے کہا۔ مامون شمسی نے دھڑکتے دل سے یس کرتے کال سپیکر پہ ڈال دی۔ گڈ، مسٹر مامون شمسی، پہلے راؤنڈ میں کامیاب ہو گئے آپ۔ پولیس سے دور رہیے، اب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ کل صبح تک میرے فون کا انتظار کرو، لیکن کسی کو کچھ بھی بتانے کی ناکام کوشش مت کرنا، اور پولیس سے تو رابطہ بالکل مت کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ خود پہ ضبط کیے مامون شمسی نے اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ صبح 7 بجے میرے فون کا انتظار کرنا، اور یہ بھی یاد رکھنا 24 گھنٹے تم پہ نظر ہے میری۔ ذرا سی بھی چلاکی دکھائی تو بیٹی کی لاش کے ٹکڑے ہی ملیں گے۔ کال بند ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، مامون شمسی بری طرح بے چین ہوئے۔ صبح تک کا انتظار ان کے لیے انگاروں پہ چلنے جیسا تھا۔ شہزیب صاحب گہرا سانس خارج کرتے رہ گئے، جبکہ مامون شمسی صوفے پہ ڈھسے گئے۔ آج ان کا سر ان کے کندھے جھکے تھے۔ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ آج انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ وہ کس حال میں ہوگی؟ یہ سوچ مامون شمسی کو سکون نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اسے کچھ ہو نہ۔ مامون شمسی بس اللہ سے یہی دعا مانگ رہے تھے۔ دروازے سے اندر آنے والے نے دیوار پہ نصب ایک بٹن دبایا اور کمرے میں پیلی روشنی نمودار ہوئی۔ عروش نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے ہاتھ ہٹاتی سامنے ماسک میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ ویلکم ٹو آن ڈیول لائف، مس عروش مامون شمسی۔ اس ماسک والے شخص نے عروش کا تو سانس ہی خشک کر دیا۔ کون ہو تم؟ عروش کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے تھے۔ تمہارا ڈیول۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ عروش کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں قید کیا ہے مجھے یہاں؟ ڈر تو تھا، لیکن ہمت کرتے پوچھا۔ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پاکٹس میں ہاتھ ڈالے دور ہوا۔ کچھ ڈیمانڈز ہیں میری تمہارے باپ سے، پوری ہوتے ہی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دیوار کی طرف رخ کیے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیسی ڈیمانڈ؟ دیکھو، تمہیں پیسے چاہیے نا، تم میرے بابا سے جتنے پیسے کہو گے وہ تمہیں دے دیں گے۔ پلیز تم مجھے چھوڑ دو۔ کہتے ہوئے عروش کے گالوں پہ آنسو بہہ ہی گئے۔ مجھے جو چاہیے وہ میں حاصل کر ہی لوں گا، تم بس سکون سے رہو یہاں۔ اب کی بار وہ پلٹ کے بولا تو عروش کو غصہ آ گیا۔ تمہاری ڈیمانڈ پیسے ہی ہیں تو مانگ لو جتنے چاہیے، میرے بابا میرے پہ سب وار دیں گے۔ عروش نے بہت مان اور تکبر سے کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی وارتا ہے یا نہیں۔ اس کے پراسرار انداز پہ عروش اندر تک سہم گئی۔ میرے بابا، تم انہیں مارنا چاہتے ہو؟ عروش کو یقین نہ آیا۔ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں تم اپنے چھوٹے سے دماغ کو تنگ مت کرو۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ مجھے یہاں سے جانا ہے اپنے گھر۔ اگر تم نے مجھے نہ جانے دیا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، سنا تم نے؟ عروش چلائی تھی۔ بھاگ جانا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے تمسخر اڑاتا ہنسا تھا۔ تم جانتی بھی ہو تم کہاں ہو؟ اب کی بار وہ اس کی طرف پیش قدمی کرتے سرد لہجے میں بولا۔ عروش ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہر سے بہت ہی دور ایک گھنا جنگل، اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک کاٹیج جہاں اس وقت تم ہو۔ تم شور مچاؤ، چیخو چلاؤ، کوئی نہیں سننے والا۔ ہاں، بھاگ جاؤ اور جنگلی جانوروں کا کھانا بن جاؤ۔ آخر میں اس نے کہتے وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ رکو پلیز، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز اندھیرا مت کرنا۔ عروش روتے ہوئے اپنی کمزوری اسے بتا گئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکا، اپنی گہری کالی آنکھوں سے اس معصوم کے روتے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے
دل کو سخت کیے وہ زور سے دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا، جبکہ لائٹ بند نہیں کی۔ اتنا احسان وہ عروش پہ کر گیا تھا۔ عروش وہیں ایک کونے میں بستر کے ساتھ جڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ ہچکیوں سے روتے اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ صبح 7 بجے کے قریب اس کڈنیپر کا فون آیا، دوبارہ سے آیا تھا۔ اس نے مامون شمسی سے 500 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ 500 کروڑ، مطلب ان کی پوری جائیداد، ان کا بزنس، ان کا گھر، سب کچھ۔ مامون شمسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری جائیداد کا تخمینہ لگوایا، جو تقریباً اتنا ہی بنتا تھا۔ مامون شمسی اپنا سر صوفے کی پشت کے ساتھ لگا گئے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ شاطر پہلے سے ہی سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا۔ مامون صاحب نے اس سے وقت مانگا۔ اتنی ساری جائیداد اور بزنس وغیرہ سب کچھ سیل کرنا آسان نہیں تھا، اور اپنی بیٹی کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ انہیں بس اپنی عروش واپس چاہیے تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو دروازہ کھلا۔ وہ ماسک والا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، لیکن نظر ٹیبل پہ گئی۔ رات کا کھانا ٹیبل پہ ویسے ہی پڑا تھا، اور عروش زمین پہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس شخص کو سخت غصہ آیا اور اس کی جانب بڑھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے عروش کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا، لیکن اگلے ہی پل بری طرح ٹھٹکا۔ عروش کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ پریشان ہوا۔ اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ ڈیم، اسے کیا ہوا؟ ہیلو، او سنو، عروش آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عروش بمشکل آنکھیں کھولتی اس ماسک والے کو اپنے قریب جھکا دیکھ ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے مت چھونا۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اسی کے زیر اثر تھی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا اٹھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم محفوظ رہو اور میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ… اس شخص نے عروش کے ڈر کا فائدہ اٹھایا۔ میں ویسا ہی کروں گی جیسا تم کہو گے، لیکن مجھ سے دور رہو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، یہ ناشتہ کرو اور میڈیسن دیتا ہوں، وہ کھاؤ، کچھ بھی نہیں کہوں گا، وعدہ۔ عروش نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھتے ناشتے کی ٹرے لے لی اور بریڈ کا پیس توڑا۔ نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا کہ بنا پلک جھپکے وہ عروش کو دیکھتا چلا گیا۔ اس لڑکی میں اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور ایک دم سے دھڑکن بڑھی۔ عروش نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا کہ اس لمحے اس ماسک والے شخص نے رخ پلٹا۔ میں نے کھا لیا، بچوں کی طرح کہتی وہ اس شخص کے دل کو بے ایمان کر رہی تھی۔ میں میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ عروش نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا۔ بخار کی ٹیبلٹ اسے تھماتا وہ پانی کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھا گیا۔ عروش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کو جانچنے کی کوشش کی، جبکہ اسے ہونٹوں اور گہری کالی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر بستر پہ جاؤ، اس شخص نے حکم صادر کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے بستر پہ چلی گئی۔ اسے بھی بستر کی طلب ہو رہی تھی۔ شدید تھکاوٹ اور تیز بخار نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کڈنیپر ہو اور میرا خیال رکھ رہے ہو؟ لیٹتے ہوئے دھیرے سے اس شخص سے پوچھا۔ کیونکہ تم سونے کی چڑیا ہو، تمہارے ہوتے ہی تمہارے باپ سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرواؤں گا نا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کام تو خراب ہو گیا نا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے صفائی دینے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عروش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اب اسے اس شخص سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ ڈیول، اس کی جانب دیکھتے سختی سے کہتے وہ باہر نکل گیا۔ ڈیول؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لیں۔ سب کچھ ہو گیا۔ انہیں ایسا بندہ مل گیا تھا جس نے ان سے سب کچھ خرید لیا، لیکن وہ کون تھا؟ اچانک کہاں سے آ گیا؟ مامون صاحب نہیں جانتے تھے۔ شام تک اپنا سب کچھ سیل آؤٹ کرتے وہ ساری رقم بیگز میں ڈلوا چکے تھے۔ کمپنی کے کچھ شیئرز بچے تھے، لیکن پھر بھی ان کی رقم پوری ہو گئی تھی۔ وہ کڈنیپر کے فون کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس نے شام کا کہا تھا کہ وہ فون کرے گا، لیکن ابھی تک دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ مامون صاحب پریشانی اور اضطراب کے عالم میں چکر لگا رہے تھے۔ کیسی ہو؟ ناشتہ دینے کے بعد وہ اب آیا تھا۔ عروش اس کے لائٹ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے تھی اور بستر میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ اتنی رعایت کی تھی ڈیول نے کہ اس کے ہاتھ نہیں باندھے تھے، کیونکہ کل ہی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں خود کو چوٹ پہنچا چکی تھی۔ اس کے کندھے پہ سخت چوٹ آئی تھی۔ قید کر کے پوچھتے ہو قید ہو کے کیسی ہوں؟ عروش نے طنز کیا۔ ڈیول نے اپنا رخ بدلا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ تمہارے زخم کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ ڈیول آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، خبردار جو قریب آئے تو مجھے بتا دو، میں خود کر لوں گی۔ عروش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اگر تم چپ چاپ میری بات مان لو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈیول نے اب اسے باتوں میں الجھایا۔ فائدہ؟
تم مجھے قید کر کے مجھے فائدہ دو گے؟ ماتھے پہ بل ڈالے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیول نے وار ہی بڑا سخت کیا کہ عروش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا تم واقعی میری بات؟ عروش کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اگر میری بات مانی تو سوچ سکتا ہوں اس بارے میں، لیکن تم تو نہیں مانو گی تو چھوڑو۔ ڈیول واپس جانے کے لیے مڑا۔ نہیں، رکو، میں تیار ہوں۔ عروش نے فوراً حامی بھری۔ ڈیول کے چہرے پہ مسکراہٹ ابری تھی، لیکن عروش دیکھ نہ سکی۔ وہ ماسک میں تھا۔ آگے بڑھا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکایا۔ بنا زخم پہ نظر جمائے وہ اس کی ڈریسنگ چینج کر رہا تھا، جبکہ عروش نے آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ درد جو کم ہوا تھا پھر سے تازہ ہو گیا۔ آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بہہ نکلے، جبکہ ڈیول اپنا کام جلدی ہی ختم کرتا پیچھے ہٹنے لگا۔ عروش نے دوسرے ہاتھ سے شرٹ اوپر کی۔ یہ ٹھیک کب ہوگا؟ روندے لہجے میں پوچھا۔ ہو جائے گا ٹھیک۔ ڈیول کو اس کے آنسو نہ جانے کیوں برے لگنے لگے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عروش کے اچانک سوال پہ وہ جو جا رہا تھا رکا، لیکن پلٹا نہ تھا۔ ڈیول، اصلی نام پوچھا ہے، عروش نے زور دے کے کہا۔ مجھے سب ڈیول کے نام سے ہی جانتے ہیں، تم بھی یاد رکھو، ڈیول نے سختی سے کہا۔ تو وہ منہ بسور کے چپ ہو گئی۔ سر، کوریئر آیا ہے۔ مامون شمسی جو کب سے اس کڈنیپ کے فون کا انتظار کر رہے تھے، کوریئر دیکھتے ٹھٹکے۔ کس نے منگوایا ہے؟ مامون شمسی نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر اس پیکٹ کو کھولا۔ اس میں سے چند تصاویر نکلی تھیں۔ مامون شمسی ان تصاویر کو دیکھتے سکتے میں آ گئے۔ ہر تصویر میں ان کی بیٹی تھی، ہاں ان کی لاڈوں پلی بیٹی جو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اور آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ آنکھیں فریاد کر رہی تھیں کہ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ دو خاموش آنسو بہہ کے مامون شمسی کے ان تصاویر پہ گرے۔ وہ اپنے دل کو سخت کیے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی فون کی بیل بجی۔ مامون شمسی نے کال ریسیو کی۔ کیسی لگی بیٹی کی تصویریں؟ تم نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر دیا ہے، اب میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ ان کی تڑپ پہ مقابل خوش ہوا۔ مل جائے گی، مل جائے گی۔ آج تصویریں ملی ہیں، کل بیٹی بھی مل جائے گی۔ یاد رکھنا، جتنا یہ بات راز رہے گی تمہاری بیٹی اتنی ہی سیف رہے گی۔ میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ مامون شمسی بے بسی سے صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ سب کچھ دینے کو تیار تھے، لیکن وہ شخص کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اب تو کھول دو میرے ہاتھ۔ عروش صبح سے کرسی پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ تو اسے باندھ کے اس کی تصویریں بنا کے صبح کا غائب اب واپس لوٹا تھا۔ عروش کو اب اپنے اوپر ترس اور سامنے والے پہ غصہ آ رہا تھا۔ ڈیول نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ عروش نے اپنی دکھتی کلائیوں کو دیکھتے ہاتھ کی پوشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، وہ غصے سے پھنکاری۔ تم نے ابھی میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ ڈیول نے اسے بالوں سے جھکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کی طرف کرتا اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ پھنکارا تھا۔ ایک پل کو تو عروش کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا، لیکن آگے لمحے اس کے چہرے پہ نفرت رقم تھی۔ ہاں ہو تم، میں ڈرتی نہیں تم سے، کچھ زیادہ ہی پرزے نکل رہے ہیں۔ لگتا ہے کچھ دن بھوکا ہی رکھنا پڑے گا تمہیں، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ڈیول نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور باہر نکلتا دروازہ لاک کر گیا، جبکہ عروش کے خاموش آنسو اور تیز رفتار سے بہنے لگے تھے۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈیول نے غصے سے کامران کے ہاتھ سے سامان لیتے کہا۔ آپ کو یہ سب دینا ضروری تھا، اس لیے۔ اس کی نظروں نے ادھر ادھر کچھ تلاشنا چاہا۔ ٹھیک ہے، اب نکلو یہاں سے۔ ڈیول کو اس کی وہاں موجودگی سخت بری لگ رہی تھی۔ وہ ایک نمبر کا عیاش پسند انسان تھا، پر اس کو رکھنے کی وجہ اس کے بابا تھے اور وہ ویسے بھی ڈیول سے ڈرتا تھا۔ ہاں ڈی، جا رہا ہوں۔ خباثت سے مسکراتا وہ کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیول اندر کمرے میں آیا، لاک کھولا اور عروش کے پاس روم میں آیا۔ یہ لو، یہ سب سامان، بہت جلد تمہارے یہاں سے جانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ماسک پہنے ڈیول نے اسے اپنی طرف سے خوشی کی بات سنائی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ لگتا ہے جانے کی خوشی نہیں ہوئی تمہیں۔ وہ تمسخر سے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیا تم مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے لیے؟ نہ جانے عروش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ڈیول کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے یہاں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ عروش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تقریباً 4 دن سے اوپر۔ ڈیول نے اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جاننا چاہا۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ نہ جانے کتنے کرب سے وہ بولی تھی کہ ڈیول سکتے میں آ گیا۔ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ڈیول کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ جو لڑکی گھر سے اتنے دن تک غائب رہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ عروش کی بات پہ ڈیول اسے دیکھتا چلا گیا۔ کون اپنائے گا مجھے؟ میرے بابا کس کس کو جواب دیں گے؟ پلیز میرے حال پہ رحم کرو۔ عروش نے ہاتھ جوڑ دی۔ ڈیول کو آج اس کے آگے اپنا آپ مجرم سا لگا۔ وہ اٹھتا رخ پلٹ گیا
کہ اسی اسنا میں عروش نے ایک تیز دھار چاقو اس کی پیٹھ میں گھسایا جو اسی کے پاس سے بہت آرام اور احتیاط سے اس نے نکالا تھا۔ ڈیول اس اچانک وار کے لیے تیار نہ تھا۔ تڑپ کے مرتے ہوئے بے یقینی سے عروش کو دیکھا۔ عروش اس سے دور ہوئی جبکہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ ڈیول کی نظروں میں بے یقینی دیکھ ایک پل کو عروش کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو حق پہ گردانتے ڈیول کو دھکا دے چکی تھی۔ ڈیول دور جا گرا۔ شاید اسے عروش کی باتوں کے بعد اس کے وار نے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، ورنہ وہ اتنا کمزور نہ تھا کہ عروش کے ایک وار سے ڈہ جاتا۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے نکاح کروں گی؟ میرے بابا میرے محافظ ہیں، سمجھے تم؟ اب مرو یہیں پہ۔ عروش غصے سے کہتی وہاں سے فوراً نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن اسے بس وہاں سے نکلنا تھا۔ اسے مزید اس قید میں نہیں رہنا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک پل کو اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ گری تھی۔ اچانک سے اسے ڈیول کا خیال آیا۔ پلٹ کے پیچھے دیکھا، کوئی نہ تھا، لیکن آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بار بار آنکھیں رگڑتی، لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ ایک شخص کو مرتا ہوا چھوڑ آئی ہوں؟ ایک دم سے عروش کے قدم تھمے۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ رہ رہ کے اسے ڈیول کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے اسے مار دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے لرزنے لگی۔ اسے لگا ارد گرد کے سارے درخت اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتی اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم کسی نے دھکا دینے سے کچی سڑک پہ جا گری۔ پلٹ کے دیکھا، اسے لگا ڈیول اس تک پہنچ گیا ہے، لیکن یہ تو کوئی اور تھا۔ ارے واہ، کیا مکھن ملائی چھپا کے رکھی تھی ڈی نے۔ کمال چیز ہے بھئی تو۔ کامران خباثت سے مسکرایا، جبکہ عروش کو لگا ساتوں آسمان اس پہ آن گرے ہیں، اب آئے گا مزہ۔ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور اپنی شرٹ کو دور اچھالا۔ دھیرے دھیرے وہ عروش کی جانب بڑھا۔ عروش زمین پہ ہی کونیوں کے بھل پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں اب عزت کا ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے دن وہ ڈیول کی تحویل میں رہی، لیکن ایک دن بھی اس نے عروش کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب یہ درندہ۔ وہ اس پہ جھکا۔ مامون شمسی نیند میں تھے کہ اچانک گھبرا کے اٹھ گئے۔ بیٹی کی طرف دھیان چلا گیا۔ یا اللہ، وہ معصوم ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ گناہ گار تو میں ہوں، جو سزا دینی ہے مجھے دے دینا، اسے کچھ نہ ہو۔ وہ درندہ جیسے ہی اس پہ جھکا، عروش نے مٹھی میں بھر کے مٹی اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ وہ اس اچانک افتادات پہ بوکھلا گیا۔ آنکھیں رگڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ عروش نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے دھکا دیتی وہاں سے اٹھ کے واپس اس راستے کی جانب بھاگی جہاں سے آئی تھی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے لپکا۔ عروش نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسی کے پیچھے آ رہا تھا۔ یا اللہ مدد! اس نے دل سے آسمان کی طرف دیکھتے اپنے رب کو پکارا کہ تبھی وہ سامنے کسی سے ٹکرائی۔ سامنے والے نے اسے ایک ہاتھ سے تھاما۔ عروش نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے ماسک پہنے ڈیول موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو تو عروش بھی ڈر کے 2 قدم پیچھے رہ گئی۔ وہ شخص اس تک پہنچ گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ عروش کو چھوتا۔ اس نے ڈیول کو دیکھ لیا تھا اور سخت ڈرا۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے بولا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا اب ڈیول اسے چھوڑے گا نہیں۔ اپنا دماغ لڑانے لگا۔ کسی نہ کسی طرح اسے ڈیول کو اپنے حق میں کرنا تھا۔ وہ ڈیول کے ایک ہاتھ کی مار تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ڈیول زخمی ہے۔ وہ پھر بھی اس سے ڈر رہا تھا۔ دیکھو ڈیول، یہ لڑکی مجھے دے دو، اس نے تم پہ بھی وار کیا، تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ اسے اب دونوں مل کے بتائیں گے کہ وار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کا شکار دونوں مل کے کریں گے، دونوں بھائی بھائی۔ کامران نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ عروش نے دہل کے دونوں کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ڈیول کچھ اس طرح کا کرے گا، لیکن جو وہ ڈیول کے ساتھ کر چکی تھی کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتا۔ عروش کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ڈیول بنا پلک جھپکے بس کامران کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی کمر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے چاقو نکال لیا تھا اور خون کو بند کرنے کے لیے کپڑا باندھا تھا۔ ڈیول کی خاموشی کامران کو لرزا رہی تھی۔ ڈیول میری بات مان جا، فائدے میں رہے گا۔ ویسے بھی یہ لڑکی اتنے دن سے یہاں قید ہے، ایسے ہی واپس بھیج دے گا؟ تھوڑا مزہ کر لیں گے دونوں بھائی تو کیا ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ کیا؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ڈیول نے کامران کا گلا اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ پھڑپھڑایا، بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ڈیول کے ہاتھ سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ عقاب کی طرح دشمن پہ جھپٹتا تھا اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ عروش بس دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ڈیول اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ کامران کی سانس رک گئی تھی۔ ڈیول نے جھٹکے سے اسے زمین پہ پھینکا۔ عروش نے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ پلٹا۔ عروش اسے دیکھ ڈر گئی۔ وہ اس کا چہرہ آج بھی نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا سرد پن اسے ڈرا رہا تھا اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے قریب آتے وہ اسے دیکھتا غرایا۔ جاننا چاہتی ہو نا؟ جاؤ، وہ رہا راستہ اور یہ رہی گاڑی کی چابی۔
اس کی ہتھیلی پہ گاڑی کی چابی رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ آج سے تم آزاد ہو کہنے کے بعد وہ رکا نہیں۔ وہ اپنا مقصد آج ختم کر رہا تھا۔ وہ مزید اس لڑکی کو اس کے باپ کے کیے کی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ عروش اسے جاتا دیکھتی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ اس کی بیگ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ کیا وہ صرف مجھے بچانے آیا تھا؟ مجھے سزا دیے بنا، ساتھ لے جائے بنا کیسے چھوڑ گیا وہ مجھے؟ کیا وہ واقعی مجھے آزاد کر گیا تھا؟ چابی لیے عروش نے سوچتے اس کی گاڑی کو دیکھا اور گاڑی کی جانب بڑھی۔ ساتھ ہچکیوں سے روئے بھی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں وہ رو رہی ہے۔ آج اسے آزادی مل گئی ہے تو کیوں وہ خوش نہیں؟ اس کے چلنے میں تیزی آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی تک پہنچی، اپنے آنسو پونچھے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز ڈیول آسانی سے سن سکتا تھا۔ اس کے قدم ایک پل کو رکے، لیکن جب خود آزادی دے آیا تھا تو پھر امید کیسی، طلب کیسی؟ سر جھٹکتا وہ واپس کاٹیج میں آیا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹیک لگانے لگا کہ کمر پہ درد کی ایک گہری ٹھیس اٹھی۔ نہ جانے وہ درد زخم کا تھا یا دل کا۔ دھیرے سے آگے ہوتا وہ درد سہتا آگے کو جھکا کہ گھٹ کی آواز پہ چونکا۔ سامنے ہی وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ ڈیول کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن وہ اسے اگنور کر گیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور وہ مغرور لڑکی اپنے معصوم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ وہ مغرور ضرور تھی لیکن کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس شخص کی تکلیف کا باعث تو وہ خود تھی۔ کیسے اسے تکلیف میں چھوڑ جاتی، جبکہ زخمی حالت میں اس شخص نے اس کی عزت بچائی تھی۔ ڈیول نے آگے ہوتے اپنی شرٹ اتار کے ایک طرف رکھی، جبکہ ماسک ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر پہ بندھے اس کپڑے سے خون ابھی باہر ٹپک رہا تھا۔ ڈیول نے کپڑا کھولا، گہرا کٹ لگا تھا۔ ایک پل کو دور کھڑی عروش بھی کانپ گئی۔ پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے وہ اپنے زخم پہ کوئی دوائی لگانے لگا۔ عروش کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے اور اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھتی اس کے ہاتھ سے وہ روئی لے لی اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ آنسو تھے کہ متواتر گرتے جا رہے تھے۔ ڈیول کے لب سے ذرا سی بھی آواز نہیں نکلی۔ مطلب کیا اسے درد نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے زخم پہ اب وہ ڈیول کی دی گئی کوئی دوائی لگا رہی تھی۔ چوٹ اسے لگی تھی، لیکن عروش کو لگ رہا تھا تکلیف اسے ہو رہی ہے۔ دوائی لگانے کے بعد اس کی کمر پہ بینڈیج لگاتے وہ اس کے قریب ہوئی، لیکن ڈیول نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اور یہ بات عروش کو چبھ رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن اسے فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ اپنی اس حالت کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی توجہ پانے کے لیے بینڈیج مکمل کرتے عروش کا ہاتھ اس کے ماسک کی جانب بڑھا۔ وہ اسے اتارنے لگی۔ ایک دم سے ڈیول نے اس کی کلائی کو پکڑا۔ وہ ٹھٹک کے رکی۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں۔ دونوں کا دل ایک ہی لے پہ دھڑکا۔ خود پہ ضبط کرتا ڈیول اٹھا تھا اور کبڈ سے دوسری شرٹ نکال کے وہ مشکل پہننے کی کوشش کرنے لگا۔ دوائی لگانے سے اب اس کا وہ حصہ سن ہو گیا تھا اور اسے ہاتھ ہلانے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ عروش نے آگے بڑھ کے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی۔ شرٹ پہنتا وہ پھر سے پیچھے ہٹا تھا اور اس کا گریز عروش کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ کیوں ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ اس کے سامنے آتی اس پہ برس پڑی۔ ڈیول نے ابھی بھی کوئی بات نہ کی اور رخ پلٹ لیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تم ڈیول ڈیول نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ اس کے باقی کے الفاظ ڈیول کے غصے کی نظر ہو گئے۔ کیوں واپس آئی ہو؟ ایک ہی سوال کیا اس نے۔ اس کا جواب عروش کے پاس نہیں تھا۔ جانتی ہو نا تمہارا واپس آنا تمہیں کس مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، سرد لہجے میں کہتے وہ اس سے دور ہٹا تھا۔ صرف ہمدردی کی وجہ سے آئی ہوں، بلکہ کہہ سکتے ہو احسان اتارنے۔ عروش کے الفاظ پہ ڈیول نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آج میں نے تم پہ وار کیا، اس کے باوجود تم نے مجھے اس شخص سے بچا لیا۔ اس کا احسان تو اتارنا تھا نا؟ رسان سے کہتی وہ ڈیول کو طنزیہ ہنسی ہنسنے پہ مجبور کر گیا، اور آخر میں کہکا لگاتا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، جو حیرت سے اسے ہنستے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ڈیول کو کسی کی مدد کی یا ہمدردی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہ ہو، لیکن میں نے اپنا فرض نبھایا۔ عروش نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا تمہارا فرض پورا، اب جاؤ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تم جانتے ہو مجھے راستے کا علم نہیں اور میں اکیلے جا بھی نہیں سکتی۔ تم مجھے یہاں لائے تھے اور تم ہی واپس چھوڑ کے آؤ گے، سمجھے تم؟ عروش نے دھونس جمانے والے انداز میں کہا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو تم یہاں سے بھاگتی نہ، جبکہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اب تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ پہ وار کیا۔ ڈیول سخت غصے میں بھرا پڑا تھا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں میں واپس چھوڑ کے آؤں؟ جسٹ گو ٹو ہیل۔ ڈیول نے اس کی کلائی تھامی اور کوٹیج سے باہر نکال دیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چلا رہی تھی،
لیکن ڈیول نے بھی بنا کسی لحاظ کے عروش کو پکڑ کے باہر نکال کے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ کھڑکی کی جانب آئی۔ دروازہ کھولو ڈیول، اس جنگل میں تم مجھے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کھڑکی پہ ہاتھ زور زور سے مارتی چلا رہی تھی۔ سرد ہوائیں اسے مزید ہلائے دے رہی تھیں۔ ڈیول دروازہ کھولو، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ ارد گرد گھنا جنگل دیکھ وہ مزید ڈر رہی تھی۔ اچانک سے بارش کی تیز بوجھاڑ نے اسے مکمل بھگو دیا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے لرزتی ہوئی کاٹیج کی شیٹ کے نیچے پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے ارد گرد ہاتھوں کو لپیٹتے وہ تیزی سے برستی بارش کو دیکھتی اپنے آنسو بھی بہا رہی تھی، جو بارش کے ساتھ مل کے بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے اب ڈیول کو پکارنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اسے اپنے حال پہ اب رحم آ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ دل ہی دل میں ڈیول کی تکلیف پہ شرمندہ ہوئی تھی اور واپس لوٹی تھی، لیکن اب خود تکلیف میں تھی۔ بارش تھی کہ رک ہی نہیں رہی تھی اور اب وہ بیٹھی لرز رہی تھی۔ سردیوں کی بارش سے تو وہ ویسے بھی دور بھاگتی تھی۔ آج اسے ان غریب لوگوں کا بھی احساس جاگا جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں اور وہ جھونپڑی میں رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کا سامان، کیسے رہتے ہوں گے وہ لوگ؟ سب سوچوں نے اس کے دماغ کا رخ کیا ہوا تھا۔ پھر اسے اپنا نرم بستر یاد آیا۔ اتنی تیز بارش میں وہ ہمیشہ بستر پہ لیٹے کمفرٹر اوپر اوڑے ہارر مووی دیکھا کرتی تھی۔ ساتھ میں پکوڑے اور مونگ پھلی کا دور چلتا تھا۔ ہارر مووی۔ اب اچانک سے دماغ میں سوچوں کا دھارا تبدیل ہوا۔ سب ہارر موویز اس کے دماغ میں چھانے لگیں۔ سر جھکائے، گھٹنوں میں منہ دیے وہ بیٹھی اب حرکت میں آئی۔ کاٹیج کے باہر ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا جو وہاں کا کچھ حصہ روشن کیے ہوئے تھا اور عجیب سا ڈراونا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسے اب سچ میں خوف آنے لگا تھا۔ اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ اسے لگا ابھی کوئی جن بھوت اس طرف آ جائے گا۔ ہمت کرتی وہ اٹھی اور مرے ہوئے قدموں سے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ بارش میں بھیگتی ایک بار پھر دروازے پہ جا کھڑی ہوئی۔ ڈیول اس کی آواز میں بھی لغزش تھی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اس کی سانس بھی رکنے لگی تھی، جیسے اسے سانس لینے میں اب دشواری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کے گرتی دروازہ کھلا تھا اور ڈیول نے اسے گرنے سے پہلے تھام لیا تھا اور کھینچ کے اندر کیا تھا۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی ہیٹر آن کرنے کا احساس ہوا۔ پورا کوٹیج گرم تھا۔ باہر جتنی ٹھنڈ تھی اندر کا درجہ حرارت اتنا ہی گرم تھا۔ عروش کو سکون سا آیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موندیں۔ عروش، عروش! ڈیول نے اس کے گال کو تھپکا، وہ جو انتہائی غصے میں تھا۔ دوائی لیتا بستر پہ پڑتے ہی سو گیا تھا۔ اس کے دماغ سے یہ بات نکل ہی گئی کہ اس نے عروش کو باہر نکال دیا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا نے جب کھڑکی کے پٹ کھولے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اسے بند کرتے اس کی نظر عروش پہ پڑی جو دروازے پہ کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ ساری نیند پھک سے اڑی۔ انہی قدموں پہ وہ باہر کی جانب بھاگا، لیکن پھر واپس پلٹا، اپنا ماسک پہنا اور دروازہ کھولا۔ اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا، اسے لیے اندر داخل ہوا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، جیسے جاگی جاگی سی، سوئی سوئی سی، لیکن چہرے پہ ایک مسکان تھی۔ ڈیول اس کا گال تھپ تھپاتا رہا، اسے اس کے کمرے تک لایا اور بستر پہ لٹایا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ڈیول نے پھر سے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا وجود اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اتنا بے حس کیسے ہو گیا، کیوں بھول گیا اس کے بارے میں۔ آگے کو جھکتا وہ اسے اٹھانے کی ایک بار پھر کوشش کرنے لگا۔ عروش اٹھ جاؤ یار، کپڑے چینج کر لو ورنہ مجھے کرنے پڑیں گے، اس کے کان میں دھیرے سے کہتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ ڈیول کو کمزور سی لگی۔ لب بھینچے وہ اٹھتا اس کے کپڑے نکال لایا اور اس کے پاس رکھے۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے، میں واپس آؤں تو کپڑے چینج ہوں۔ وہ اس سے سختی سے وارن کرتا باہر نکلا۔ دروازہ بند کر گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لوٹا تھا تو وہ بستر پہ بیٹھی آدھی آنکھیں کھولے اپنی فراک کی زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی تکیے پہ سر گرا کے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگا کے چیک کرتا پریشان ہوا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور ہونٹ بھی نیلے ہو رہے تھے۔ یا اللہ، میں کیوں لاپرواہی برت گیا، کیوں بھول گیا؟ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ پورے کوٹیج میں ہیٹر آن تھا، اس کے باوجود عروش ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے 2 کمفرٹر عروش کے اوپر ڈال دیے اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگا تاکہ اسے گرمائش مل سکے۔ عروش اس کا ہاتھ تھامے اپنے سر کے نیچے رکھ گئی۔ ڈیول اس کے قریب ہوتا جھکا تھا، لیکن خود کو اس سے حتی المکان دور رکھا تھا۔ جبکہ وہ اس کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ ڈیول نے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ وہ نفس کا غلام نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ لڑکی ہوش میں نہیں، لیکن وہ خود ہوش میں تھا اور وہ اپنی حدود جانتا تھا۔ دھیرے سے عروش کو پیچھے کرتا وہ اٹھنے لگا کہ اس نے پھر سے اس کے قریب ہو کے
اسے ہگ کیا۔ ڈیول نے سختی سے آنکھیں موندی، لب بھینچے۔ اس نے عروش کا سر تھوڑا سا اوپر کی طرف کھسکا کے اپنے بازو پہ رکھا، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ چپک گئی۔ اس پل ڈیول کو تو اپنی کمر کے زخم بھی فراموش کر گئے۔ دل میں اٹھتا درد زیادہ ٹھیس دے رہا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا وہ آنکھیں موند گیا۔ اب اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ اس شخص نے آج ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دینا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق مامون شمسی نے سب پیسہ روپیہ ایک گاڑی میں رکھواتے ڈرائیور کے ہاتھ اس جگہ بھجوا دیا جہاں ڈیول نے پہنچانے کا کہا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی وہ گاڑی ان سے لیتا غائب ہوا۔ اب اس سب کو بہت دیر گزر گئی، لیکن مامون شمسی کو کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ عروش کی آنکھ کھلی تو خود کو بستر پہ پایا۔ اس نے یاد کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اٹھی تو سر بھاری بھاری سا لگا۔ اچانک سے نظر اپنے کپڑوں کی جانب گئی تو دل دہک سے رہ گیا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرے مسلسل سوچ رہی تھی۔ کب کپڑے چینج کیے اس نے؟ لیکن یاد کرنے پہ بھی اسے کچھ یاد نہ آیا۔ کیا یہ اس ڈیول نے نہیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ عروش دہل کے رہ گئی۔ اٹھی تو روم کا دروازہ کھولنا چاہا۔ اسے لگا لاک ہوگا، لیکن وہ اوپن تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی باہر آئی۔ سامنے ہی اوپن کچن تھا، جہاں بنا شرٹ کے کھڑے ڈیول اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ ڈیول اس کے آنے کی آہٹ محسوس کرتا پاس پڑے ماسک سے فوراً چہرہ ڈھکا تھا اور ناشتے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ عروش نے اس کی کمر پہ بینڈیج بندی دیکھی تھی۔ ناشتہ کر لو۔ ڈیول نے ایک نظر اس کے چہرے کے الجھن بھرے تاثرات پہ ڈالی اور واپس کچن کاؤنٹر کی جانب مڑ گیا۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ وہاں موجود ایک چیئر پہ بیٹھتے دھیرے سے استفسار کیا۔ ایک پل کو ڈیول کا ہاتھ انڈا پھینٹتے ہوئے رکا تھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ واپس ہاتھ چلائے سرسری انداز میں پوچھا۔ یاد ہوتا تو تم سے پوچھتی۔ اپنی الجھن سے گھبرائی وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ تم نے خود چینج کیے تھے، بنا کسی خاص تاثر کے انڈا فرائی پین میں ڈالتے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں، کہتے ساتھ انڈا پلیٹ میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھا۔ مطلب؟ وہ جو ناشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی، ایک دم سے اس کا ہاتھ رکا۔ مطلب؟ ڈیول اس کے قریب آیا، بنا شرٹ کے وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کی باڈی دیکھتی وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ مطلب یہ کہ رات کو ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک بستر پہ تھے اور تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، ایک پل کو بھی۔ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ عروش کا دل بری طرح دھڑکا گیا اور بمشکل اس کے حلق سے ڈرتے ڈرتے نکلا۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ کہتے ہوئے چیئر گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھتا ناشتہ کرنے لگا۔ اور کپڑے؟ عروش کی ٹون ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تم نے خود ہی چینج کر لیے، بارش میں بھیگ جو گئی تھی۔ بنا اس کی جانب دیکھتے وہ کہتا اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ عروش نے گہرا سانس خارج کیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تیار رہو، آج تمہیں تمہارے بابا کے پاس جانا ہے۔ آج 1 ہفتے بعد تم اپنے بابا سے ملو گی۔ تمہاری آزادی کا دن ہے۔ اس کی بات پہ عروش سن سی ہو گئی۔ کیا وہ واقعی اسے اب آزاد کر دے گا؟ وہ باہر نکلا تھا۔ بات سنو۔ عروش اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ رک گیا تھا، لیکن پلٹا نہیں تھا۔ کیا واقعی تم مجھے آج آزاد کر دو گے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے پوچھ رہی تھی۔ ڈیول نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ اس کے لبوں سے نکلے ایک لفظ نے عروش کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ عروش آج بہت خوش تھی۔ آج وہ 1 ہفتے بعد اپنے بابا سے واپس ملنے والی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ عروش کو آنکھوں پہ پٹی باندھے کسی جگہ لے کے آیا تھا۔ آج سے ہم الگ ہو گئے، کچھ ہی دیر میں تمہارا باپ آئے گا تمہیں لینے۔ ایک بینچ پہ بٹھاتے وہ وہاں سے خود غائب ہو گیا۔ عروش کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، جبکہ ہاتھ رسیوں سے جکڑے تھے۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے باپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ گیا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد عروش کو اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس جاگا تھا ان کے اندر۔ عروش باپ سے مل کے رو دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے دوبارہ کبھی بھی مل پاتی۔ اسے یہ سب معجزہ لگ رہا تھا۔ عروش کو وہ گھر لے آئے تھے۔ عروش نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتایا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگی، پھر پکڑی گئی، زخمی ہوئی۔ بابا، سب باتیں ایک طرف، لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ عروش، اسے میری جائیداد چاہیے تھی، یہ گھر، دولت، بزنس، سب کچھ چاہیے تھا۔ مامون صاحب نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ کیا مطلب بابا؟ آپ نے اسے سب دے دیا؟ بیٹا، میرا کل اثاثہ تم ہو، بس تم میرے پاس۔ اچانک سے ان کے دل میں درد سا جگا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں طرف رکھے گہرے سانس بھرے تھے۔ بابا، بابا کیا ہوا آپ کو؟ پلیز بابا۔ عروش رونے لگی۔ مامون شمسی کے سبھی ملازم جا چکے تھے۔ اب کوئی بھی ان کی حویلی میں نہیں تھا، سوائے 1-2 ایسے ملازموں کے جو آج بھی ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ انہی کی مدد سے وہ اپنے بابا کو ہاسپٹل لے گئے۔ یہ فارم فل کریں اور کاؤنٹر پہ فیس سبمٹ کر دیں۔
अरूश ने उनसे फॉर्म लेते फिल किया और काउंटर पे आई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसी सिचुएशन से पहले कभी नहीं गुजरी थी। मामून साहब को आईसीयू में ले गए। उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और सर्जरी की बात कर रहे थे। अरूश के हाथ पैर ठंडे होने लगे। मैम, आप 2 लाख सबमिट करा दें। 2 लाख? वो परेशान सी हो गई। उसने अपने बाबा के दोस्त शाहजेब साहब से रब्ता करना चाहा, लेकिन मुलाजिम ने बताया वो आउट ऑफ कंट्री हैं। बेटा, कुछ भी नहीं है साहब जी के पास, सब कुछ दे दिया आपको बचाने की खातिर। एक बहुत पुराना मुलाजिम अरूश के पास आते बोला, मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख? मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? वो चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। मेरी फ्रेंड्स, वो मेरे काम आएंगी। बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देती रही हूँ मैं उन्हें। आज वो मेरे काम ज़रूर आएंगी। घर से अपना मोबाइल मंगवाया और अपनी सब दोस्तों को बारी बारी कॉल की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद ना की। सच कहते हैं लोग, जब तक जेब में पैसे हों तो सब साथ देते हैं, वरना बिना पैसे के तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं। वो सर झुकाए वहीं पास बैठ गई। काश मेरे इख्तियार में होता, मैं खुद को गिरवी रख के आज अपने बाप की सांसें खरीद लेती। बेटा, एक काम हो सकता है। जिस शख्स को आपके बाबा ने सब कुछ सेल किया है वो आपकी मदद कर सकते हैं। वो कहाँ मिलेगा मुझे? मुलाजिम खैरदीन ने उसे एक राह दिखाई, आपके ऑफिस में। दीनू बाबा, आप यहीं बाबा के पास रुकिए, मैं पैसे लेके आती हूँ। गाड़ी जो अभी तक उन्हीं के पास थी, उसी में वो अपने ऑफिस पहुंची। वो नहीं जानती थी अब उसका क्या है क्या नहीं। सब कुछ ही पराया लग रहा था। ऑफिस में दाखिल हुई तो बिना रोक टोक के उसे अंदर आने दिया गया, जैसे वहां मौजूद शख्स जानता था कि वो आएगी। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुई तो एक शख्स सूटेड बूटेड, रुख फेरे पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था। मुझे जुहान खान से मिलना है, अरूश ने धड़कते दिल से कहा। बोलिए। वो पलटा था। एक लम्हे को अरूश का दिल दहक से रह गया। चेहरा अनजान था, लेकिन आंखें आंखें तो वैसी ही देखीं, कुछ कह रही थीं। आप? मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे बाबा ने सब आपको बेच दिए, अरूश ने आंखों में आंसू लिए कहा। जुहान खान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। मैं आपकी मदद करूंगा मिस अरूश मामून शमसी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो सीने पे बाजू बांधे पूछ रहा था। प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगी। मेरे अब्बू हॉस्पिटल में हैं, अगर उनका इलाज ना हुआ तो वो। आंसुओं ने हलक में ही दम तोड़ दिया। मुंह मांगे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो 30 साल का खूबरू मर्द उसके करीब आते उसके गाल पे बहते आंसुओं को देखता बोला, क्या करना होगा मुझे? अरूश आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आपको मेरे साथ निकाह करना होगा। पल में जुहान ने अपना इरादा बदलते उसे निकाह की ऑफ़र की थी। वरना? डिमांड सिर्फ एक रात की थी। निकाह? अरूश का दिल दहक से रह गया। यस, निकाह। अगर आप राजी हैं तो ये ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी से रकम भर लें। जुहान ने उसकी जानिब टेबल पे एक चेक रखते कहा। आज जुहान खान अपने दुश्मन की बेटी को शादी की ऑफ़र कर रहा था। अरूश ने अपने आंसू पूंझे। 1 मिनट के अंदर वो चेक उठा लिया, उस पे 2 लाख लिख के जुहान को दे दिया। जुहान ने हैरानी से उसे देखा। आप ज़्यादा अमाउंट भी लिख सकती थीं। नहीं, डॉक्टर ने 2 लाख कहा था, वो रोते बोली। अगर बाद में ज़्यादा मांग लिए तो? जुहान की बात पे अरूश ने एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब वो 20 लाख बन गया। और अगर ये भी कम पड़ गए तो? जुहान की बात पे उसने एक और ज़ीरो बढ़ा दिया। अब बहुत हैं, प्लीज़ दे दें। वो हथेली आगे बढ़ा गई। जुहान ने लब भींचे। निकाह के बाद मिल जाएंगे, कहते साथ ही वो फ़ोन की जानिब बढ़ा और अगले ही लम्हे उसने अरूश को अपने निकाह में ले लिया। 18 साल की अरूश ने उन पेपर्स पे साइन कर दिए और अगले ही लम्हे जुहान खान ने उसे उसकी मतलूबा रकम दे दी। आपके साथ मेरे गार्ड्स भी जाएंगे। वो पैसे लिए ऑफिस से निकलने लगी कि जुहान की बात पे थम सी गई। आज वो अपने बाप की खातिर अपना आप कुर्बान कर गई। हॉस्पिटल आते ही उसने 2 लाख काउंटर पे जमा करवाए और एक बेंच पे बैठ गई। आज ही वो एक कैद से रिहाई पाते एक और कैद में कैद होने जा रही थी। डॉक्टर ने उसके बाबा के अब खतरे से बाहर होने की इत्तला दी थी तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाई। मैम, आपको चलना होगा। अचानक से अपने उकब से किसी की आवाज़ सुनती वो चौंकी। वो आज मामून साहब को डिस्चार्ज करवा के घर लेके जा रही थी। गाड़ी में बैठने से पहले ही किसी ने उसे पुकारा। कौन है आप? कहाँ लेके जाना है मेरी बेटी को? मामून साहब फिर से लरजने लगे। कहीं नहीं बाबा, मैं इनकी कंपनी में जॉब करती हूँ ना, तो इतने दिन से गई नहीं। बॉस ने बुलवाया है। आप घर चलिए, मैं आती हूँ। सर, आप भी साथ चलिए, आपको भी बुलवाया गया है। उस शख्स की अगली बात पे अरूश का दिल धक से रह गया। और कुछ देर बाद वो खान मेंशन में थे, खान अफरोज़ के सामने। खान अफरोज़ को देखते मामून को क्या कुछ याद नहीं आया था। तुम जिंदा हो?
اپنی آواز مامون صاحب کو کھائی سے آتی سنائی دی۔ تم نے تو مجھے مار کے سب ہتھیا لیا تھا نا، آج دیکھو تم سے سب کچھ واپس چھین لیا، اور ساتھ میں تمہاری بیٹی بھی۔ افروز خان کی بات پہ عروش گھبرائی تھی۔ میری بیٹی؟ ہاں تمہاری بیٹی، ذوحان خان۔ افروز خان نے اپنی بیٹی کو آواز دی، جو اگلے پل سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ عروش نے اپنے باپ کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی کا شوہر۔ عروش مامون صاحب نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ بابا وہ 2 لاکھ لیے تھے آپ کے علاج کے لیے تو انہوں نے نکاح کا کہا، اور میں۔ عروش کا سر جھکا۔ ان پیپرز کو غور سے پڑھیے، ان میں 2 لاکھ نہیں 2 کروڑ لکھے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، عروش چلائی تھی، لیکن سامنے کانٹریکٹ کے پیپرز دیکھتے عروش کا دماغ بری طرح گھوما۔ آپ نے مجھے ٹریپ کیا۔ عروش کی آنکھوں میں آنسو تھے، ذوحان کو اس کی آنکھوں میں آنسو آج بھی برے لگے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو تم لوگوں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ مامون صاحب نے عروش کو اپنے پیچھے چھپانا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر بیٹی لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر 2 کروڑ دے جائیں اور اپنی بیٹی لے جائیں۔ ذوحان کی بات پہ اچانک سے عروش نے اس کا گریبان تھاما۔ اس کے گارڈز نے اس پہ گنز تانی۔ مامون صاحب سخت گھبرا گئے۔ ذوحان نے ہاتھ اٹھاتے سب گارڈز کو گنز نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں رکوں گی، سمجھے آپ نے مجھے چیٹ کیا۔ میں نہیں مانتی ہمارے بیچ کے نکاح کو، سنا آپ نے؟ عروش بپھرے انداز میں بولی۔ افروز خان، میں تمہارا گناہ گار ہوں، جو چاہے تم مجھے سزا دے دو، لیکن میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو۔ تمہاری بیٹی؟ افروز خان نے آگے بڑھتے مامون کو دھکا دیا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ شرم نہیں آتی ابھی بھی جھوٹ بولتے؟ افروز خان کی بات پہ مامون نے تڑپ کے عروش کو دیکھا، جبکہ عروش افروز خان کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کے کوئی بدتمیزی کرتی کہ ذوحان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ وہ خود کو چھڑاتی رہ گئی، لیکن ذوحان کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی۔ افروز پلیز، مامون شمسی نے ہاتھ جوڑے۔ تم ایک چھوٹے سے امپلائی تھے میرے آفس میں، ہمارا سارا خاندان تمہاری وجہ سے سڑک پہ آ گیا، لیکن تم یہ نہیں جانتے تھے کہ تم جتنی بڑی سازش کھیلو گے ایک دن تم بے نقاب ہو جاؤ گے۔ برسوں پہلے تم نے پیسوں کی خاطر ہماری عریشہ کو اغوا کیا، اور پیسے لینے کے باوجود تم نے اسے مار ڈالا اور خود غائب ہو گئے۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا، تمہارا سب کچھ چھین لیا، لیکن نہیں جانتے تھے جسے کڈنیپ کیا وہ ہمارے ہی خاندان کی بیٹی ہے۔ یہ ہماری بیٹی ہے، میرے چھوٹے بھائی برہان خان کی، عریشہ برہان۔ افروز خان کے الفاظ پہ عروش کے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ ذوحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم نے جو کھیل کھیلا ہے ہم نے اسی میں تمہیں مات دی۔ عریشہ برہان، تمہارے بابا وہ ہیں۔ افروز خان نے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ عروش نے بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ خود کو ذوحان کی ہلکی گرفت سے چھڑاتے وہ مامون کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بابا پلیز بتائیے، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میرے بابا آپ ہیں نا؟ وہ گہرے سانس بھرتے پوچھ رہی تھی۔ مامون صاحب نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ یہی سچ ہے عروش، میں تمہارا باپ نہیں، لیکن محبت کرتا ہوں تم سے بیٹا۔ مامون صاحب اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ عروش جھٹکا کھاتی پیچھے ہٹی۔ اس کے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا باپ نہیں جس کے ساتھ وہ اتنا عرصہ رہی، وہ اس کا باپ نہیں؟ عروش چکرا کے زمین بوس ہونے لگی کہ ذوحان نے فوراً بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ عروش کو ہوش آیا تو اس کے پاس سلمہ بیگم ذوحان کی والدہ موجود تھیں، جبکہ اس کی اپنی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ بیٹا کیسی طبیعت ہے اب؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلائی۔ بیٹا میں یہی ہوں۔ اچانک سے دروازے سے مامون صاحب اندر آتے ہوئے تو عروش ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہنے سے نہیں روک پائی۔ ان کے ہر انداز سے آج شرمندگی جھلک رہی تھی۔ اپنے کیے پہ وہ نادام تھے، پیسے کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ بیٹا تمہارے حقیقی بابا یہ ہیں، میں نے تو صرف تمہیں پالا ہے۔ مامون صاحب نے عروش کے آنسو پونچھے۔ نہیں، مجھے بس آپ چاہیے، میں نہیں مانتی کسی بات کو۔ وہ مامون کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مامون، تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے تمہیں معاف کرنے کا تو جی نہیں چاہتا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے جو اب ہماری بہو بھی ہے، اس کی خاطر تمہیں معاف کرتے ہیں۔ افروز صاحب کے کہنے پہ مامون نے انہیں تشکر بھرے انداز میں دیکھا۔ اگر آج مامون شمسی امیر ہوتے تو شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، لیکن جب ہاتھ سے سب چلا گیا تب انہیں احساس ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہی صحیح سب سنبھل گئے۔ یوں تو عروش ذوحان کے نکاح میں تھی، لیکن سب کی موجودگی میں ایک بار پھر سے باقاعدہ نکاح ہوا۔ اپنے بابا مامون صاحب کی خواہش پہ اس نے ذوحان سے نکاح کر لیا، لیکن وہ اپنی کڈنیپنگ کا کوئی لمحہ نہیں بھولی تھی۔ سہاگ کی سیج پہ بیٹھی وہ ذوحان کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اندر آتے ہی لائٹ آف کر دی اور نیم پیلی روشنی میں وہ ماسک پہنے اس کے قریب آیا۔ عروش ایک پل کو سہم کے پیچھے ہٹی۔
کون؟ دور ہٹو، قریب مت آنا، وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ذوحان نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں قید کیا۔ وہ مزید پینک ہوئی تو ذوحان نے لائٹ آن کر دی۔ ریلیکس، عرش ہوں میں، تمہارا ڈیول، وہ ماسک ہٹاتا گھبرا کے بولا۔ عروش دلہن کے روپ میں آج ذوحان خان کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ ذوحان خان عرف ڈیول، میں تم سے بالکل نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ عروش نے غصے سے اپنا آپ اس سے چھڑایا۔ ذوحان اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ اور معاف بھی نہیں کرو گی؟ انگلی اٹھا کے مڑ کے وارن کیا۔ معاف نہیں کرو گی تو سہاگرات کیسے منائیں گے؟ اس کو بیگ سے اپنے مضبوط ہزار میں لیتے اس کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ چھوڑے مجھے، چھونا بھی مت، جب معاف نہیں کیا تو کوئی سہاگرات نہیں، وہ نہ روٹھے انداز میں غصے سے بولی۔ چلو معافی، سہاگرات کے بعد دے دینا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس پہ سحر پھونک گیا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پورے 5 دن وہاں گندی جگہ رکھا۔ اب وہ شکوہ کر رہی تھی۔ سوری، وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کرتے دوسرے ہاتھ سے اپنے کان پکڑ گیا۔ مجھے زنجیر سے باندھا تھا، اس کے لیے بھی سوری، وہ پھر سے بولا۔ مجھے بارش میں کھڑا کیا، ایک بار پھر سوری۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے جھکا سر اٹھایا۔ میں بھی سوری ہوں، آپ کو وہ مارا تھا میں نے۔ اپنی کی گئی زیادتی بھی عروش کو یاد آ گئی۔ تمہیں حق ہے، جان بھی لے سکتی ہو۔ ذوحان کی بات پہ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ذوحان نے اس کے لبوں پہ جھکتے چھوٹی سی گستاخی کی تو اگلے ہی پل عروش کے